वैसे तो DGISPR साहब कह रहे थे कि बनना है तो शाहज़ेब रिंद की तरह बनो, ऐशा ज़हरी की तरह बनो, फलां फलां की तरह बनो। तो सही है, वो शाहज़ेब रिंद बन गया, तो क्या उसको प्रोटोकॉल आप लोगों ने दिया? वो शाहज़ेब रिंद वर्ल्ड चैंपियन बन गया, कौन से ऐलानात आपने उनके लिए किए? कौन सा इस लेवल पे गए हैं तो कम से कम उसके बाद तो वो रूल न रहा हो कि यार मुझे कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए। जो कॉम्बैट कराटे चैंपियनशिप है उसमें बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शाहज़ेब रिंद ने आलमी मुकाबला जीता, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे न कोई बड़े सरकारी ओहदेदार उसको वेलकम के लिए था, न कोई वज़ीर था, न कोई और था कि हम कह सकते कि यार वाकई ये आलमी चैंपियनशिप से आया है यहाँ पे। शाहज़ेब का जो भाई है बासित, वो कह रहा था कि भाई हमें स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत है, मेरे भाई को न फैसिलिटेट किया गया, ना रिस्पेक्ट दी गई, तो उनका बड़ा गिला था और यकीनन होना भी चाहिए। आप उसकी गेम तो देखें कितनी तकलीफ देह है। जो अरशद नदीम साहब हैं, यकीनन वो वहाँ तक गए हैं, मनवाया है, उनकी भी एक स्ट्रगल है, लेकिन उनकी गेम से टफ गेम तो ये है, इसमें मार धाड़ है, दांतों का जाना है, और पता नहीं कितनी देर तक होती हैं, कैसी किकें हैं, कैसे मुक्के हैं। उससे ज़्यादा सख्त और सख्त क्राइटेरिया और सख्त ट्रेनिंग और सब कुछ सख्त है, लेकिन हमने उसको तो बहुत अजीम बना दिया। बनाया जाना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे मुल्क का नाम सुरखरू किया है, बनाया जाना चाहिए, लेकिन इधर भी तो नजर करम हो। बाकी इस हवाले से उनके भाई बासित रिंद क्या कह रहे हैं वो आप सुने। आज बहुत दुख और अफसोस के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। शाहज़ेब रिंद वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पाकिस्तान आया और मैंने उसका वेलकम देखा। अस्सलाम वालेकुम। हमने कहीं पढ़ा था और सुना था कि जो हीरोज़ होते हैं वो किसी भी कौम के मुश्तरक का होते हैं, अदीब मुश्तरक होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है या हालात मुख्तलिफ हैं, या हमने कोई चश्मा पहन रखा है कि इस सूरत हाल में कोई बन गया तो ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको हीरो भी बनाएंगे। जो इस वक्त हमारी सूरत हाल पे सही नहीं उतर रहा होगा तो वो फिर जाए खुड्डे लाइन। या फिर यह भी हो सकता है, जिस तरह इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं भाई, अगर आप छोटे सूबों से हैं तो आपको वो वैल्यू नहीं दी जाएगी, अगर बड़े सूबों से होंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी, इनामात से भी नवाजा जाएगा, हुकूमत समेत तमाम इदारे आपकी बैक पर होंगे। तो ये एक नैरेटिव है जो दूसरे करते हैं, शायद मैं इससे इतना इत्तेफा न करूं, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई महसूस होने लगा है। हालिया जो कॉम्बैट कराटे चैंपियनशिप है उसमें बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शाहज़ेब रिंद ने आलमी मुकाबला जीता, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे न कोई बड़े सरकारी ओहदेदार उसको वेलकम के लिए था, न कोई वज़ीर था, न कोई और था कि हम कह सकते कि यार वाकई ये आलमी चैंपियनशिप से आया है यहाँ पे, इतने वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिप्रेजेंटेशन बड़ा मायने रखती है। फिर ऐसा खेल जिसमें जान भी जा सकती है और है भी मार धाड़, और हम उसको वक़्त ही नहीं दे रहे हैं, और आगे उसको गाड़ी भी कोस्टा टाइप की लाते हैं, उसी में घुमाते हैं। तो खैर वो ये चीज़ें होती हैं जो हौसला अफजाई करती हैं, अगर उनको प्रोटोकॉल दिया जाए वो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ये जो एथलीट होते हैं, ये जो फ़न का मुजाहरा करते हैं, ये बेचारे बहुत तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। बहुत सारी सिचुएशन इनकी ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ उनके वो चंद मिनट्स दिखाए जाते हैं जिसमें वो लड़ते हैं। वो लड़ाई लड़ने के लिए जितनी वो मेहनत करते हैं वो हम नहीं देख पाते। अगर हम वो देखें तो हमें अंदाज़ा हो उनकी डाइट क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका एक दिन में कितनी चीज़ें उन्होंने जो है ना इग्नोर की होती हैं। तो क्या क्या ऐसी सूरत हाल होती है जिसको हम देखते हैं और जो हम लोगों आम लोगों तक नहीं पहुंचती। तो ये वो तकाज़े हैं जो हमें समझने भी चाहिए और हमें मालूम भी। लेकिन होता क्या है,
ہوتا یہی ہے کہ ہمارے عوام ہماری، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ عزت دیتی ہے، لیکن ہمارے جو عہدیداران ہیں، حکومتی ہیں، ابھی آئے ارشد ندیم صاحب، انہوں نے عالمی چیمپئن شپ جیتی، یقیناً خوش آئند تھا، اس لیول پہ جانا ہی بڑی بات ہے اور بڑا خوش آئند ہے وہاں تک جانا. اور پیچھے ان کو جو ہے نا وابڈا سپورٹ بھی کر رہا ہے، وہاں وہ غالباً 18 گریڈ کے ملازم بھی ہیں. اس طرح شاہ زیب کا جو بھائی ہے باسط، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمیں اسپانسرشپ کی بھی ضرورت ہے، میرے بھائی کو نہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، نہ رسپیکٹ دی گئی. تو ان کا بڑا گلہ تھا اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. آپ اس کی گیم تو دیکھیں کتنی تکلیف دہ ہے. جو ارشد ندیم صاحب ہیں، یقیناً وہ وہاں تک گئے ہیں، منوایا ہے، ان کی بھی ایک سٹرگل ہے، لیکن ان کی گیم سے ٹف گیم تو یہ ہے، اس میں مار دھاڑ ہے، دانتوں کا جانا ہے، اور پتہ نہیں کتنی دیر تک ہوتی ہیں، کیسی ککیں ہیں، کیسے مکے ہیں. اس سے زیادہ سخت اور سخت کرائٹیریا اور سخت ٹریننگ اور سب کچھ سخت ہے. لیکن ہم نے اس کو تو بہت عظیم بنایا جانا چاہیے. ورلڈ لیول پہ ملک کا نام سرخرو کیا ہے، بنایا جانا چاہیے. لیکن ادھر بھی تو نظر کرم ہو، ادھر بھی تو پتہ چلے، ادھر بھی تو صورتحال کو دیکھیں. ہمیں وہ تو نظر آ گئی لیکن یہ نظر نہیں آتی. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ موازنہ کرنے کا انفارچونیٹلی مجھے اچھا نہیں لگتا. کسی کو کچھ ملا ہے ورلڈ لیول پہ، ملک کو وہ کروڑ پتی ارب پتی بن گیا، اس کو اسپانسرشپ بھی مل رہی ہے، ہر ایک انعام دے رہا ہے، وزیر اعلیٰ اتنا، ایون بلوچستان کی حکومت نے اسے کتنا پیسہ دیا، کتنا اس کو نوازا، اسپیشل 6 ستمبر پر اس کو بلایا. لیکن ہماری حکومت، بلوچستان حکومت نے شاہ زیب رند کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا، وزیر اعظم صاحب نے کوئی اعلان نہیں کیا، کسی اور وزیر اعلیٰ نے نہیں اعلان کیا، آرمی چیف کوئی اعلان نہیں کیا، اور کسی پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی اعلان نہیں ہوا. تو کیا اب چھوٹے صوبے والوں کو یہی لگے کہ یار ہم چاہے جان جوکھوں میں بھی ڈالیں، ہمارا دکھ، ہماری تکلیف صرف ہماری ہی ہے؟ ہمیں ویسے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے کہ بننا ہے تو شاہ زیب رند کی طرح بنو، عائشہ زہری کی طرح بنو، فلاں فلاں کی طرح بنو. تو صحیح ہے، وہ شاہ زیب رند بن گیا، تو کیا اس کو پروٹوکول آپ لوگوں نے دیا؟ وہ شاہ زیب رند ورلڈ چیمپئن بن گیا، کون سے اعلانات آپ نے ان کے لیے کیے؟ کون سا اس لیول پہ گئے ہیں تو کم سے کم اس کے بعد تو وہ رول نہ رہا ہو کہ یار مجھے کوئی اسپانسرشپ چاہیے. اور شاہ زیب رند کا کیریئر کیسے شروع ہوا، کیسے اس گیم میں گیا؟ بلوچستان میں کوئی سہولیات تو تھی نہیں، یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کے. اور اوورال پورے پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہے، ہر ایک کی سٹرگل اسی ٹائپ کی ہی ہوتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہر ہیرو کو آنر دینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ میرے صوبے سے تو میں اس کو عزت دوں. نہیں، جو ملک کا، صوبے کا نام روشن کرتا ہے، وہ گن چن کے ہی تو ہماری عوام کو کوئی خوشی ملتی ہے کہ بھائی ورلڈ چیمپئن پہ. ورنہ تو الحمدللہ ہماری تو ورلڈ پہ ریکارڈ کیسے ہیں، ورنہ تو بھیک منگوں کی ہماری اوقات بن چکی ہے. ملک ہمیں بین کر رہے ہیں، دبئی 99% ہمارے ویزے ریجیکٹ کر رہا ہے. تو کس سے ہم اختلاف کریں بھائی؟ اور جو کچھ ہیں اکا دکا جو ہمارا نام روشن کر رہے ہیں، ان کو ہم نے یہ کر دیا ہے، نہ ان کو ہم عزت دے رہے ہیں، نہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، نہ ان کی اسپانسرشپ کر رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ریزن کیا ہے. کیا ہم نے یہ پیمانہ بنا لیا ہے صوبہ ٹو صوبے کا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی صوبے کے، اب صرف یہ نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کا بھی ارشد ندیم کے بعد کوئی آئے اسے بھی آنر دیا جانا چاہیے. جو اتنے بڑے لیول پہ جاتا ہے، قدرت اس پہ مہربان ہوتی ہے، تو اللہ نے جو آپ حکومتوں کو کچھ دیا ہوا ہے تو اس کو دو، خوشی ملتی ہے کہ یار ہیرو ہے، ملک کا نام روشن کیا ہے، دے دو. لیکن سب کے لیے ہو، پھر وہ یہ نہ کہے کہ یار اس کو تو نوازا گیا، مجھے نہیں نوازا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی سٹرگل اس سے زیادہ ٹف تھی، اس کے حالات اس سے زیادہ ٹف ہے، لیکن ہمارے رویے مختلف ہیں، ہماری مہربانیاں مختلف ہیں. ہم تفریق کر رہے ہیں. عوام میں تفریق نہیں ہے، عوام پنجاب کی بھی اسے چاہتی ہے، بلوچستان کی بھی اسے چاہتی ہے. تو ہم نے جو مشترکہ ہیروز ہیں ان سب کو آواز بننا ہوگا.
چاہے خیبر پختونخوا کے لیے آواز بلوچستان سے اٹھے، پنجاب سے اٹھے، سندھ سے اٹھے، پنجاب والے کے لیے ہر جگہ سے اٹھے، یہ ہو. ہیروز مشترکہ ہیں، لاکھ اختلاف صحیح، لیکن جو بڑے لیول پہ آنر دے اس کو آنر دینا ہم سب کا فرض ہے کہ کہیں تو ہماری حق میں کوئی اچھی خبر بھی آ رہی ہے. تو بڑے ہی بلوچستان کے لوگ بڑے مایوس ہیں، پورے پاکستان والے بھی مایوس ہوں گے حکومتوں سے، اداروں سے. باقی اس حوالے سے ان کے بھائی باسط رند کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ سنیں. آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. شازیب رند ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد پاکستان آیا اور میں نے اس کا ویلکم دیکھا. پاکستان کی تاریخ میں یہ اعزاز آج تک کسی نے حاصل نہیں کیا. ورلڈ ٹائٹل ایک بہت بڑی بات ہے. میں جب پاکستان آیا شازیب کے ساتھ میں نے سوچا کہ ایئرپورٹ پہ شاندار استقبال ہوگا اپنے قومی ہیرو کا، لیکن میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے چند آفیشلز آئے تھے فلاورز کے ساتھ اور دین اس کو ایک وین میں اسپورٹس ہاسٹل لے آئے. کاش شازیب کسی اور صوبے سے ہوتا تو انعامات کی برسات ہوتی، نیشنل ہیرو جیسا ٹریٹ کرتے. افسوس کی بات ہے نہ کوئی نیوز، نہ کوئی میڈیا چینل، نہ کوئی کوریج، نہ کوئی منسٹر، کوئی انعام نہیں، کوئی ریوارڈ نہیں، کوئی نیشنل ہیرو جیسا پروٹوکول نہیں. اور یہ کسی ایسے عام خاص اسپورٹس میں نہیں ملا اس کو، کرکٹ، جیولن تھرو، فٹ بال، بلکہ ایک کمبیٹ اسپورٹس ہے جس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے. وہ اپنی جان پر کھیل کر آپ کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. بلوچستان کا شازیب رند آج بہت مایوس ہے. ابھی تک جو امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہو سکی، لیکن پاکستانی قوم سے مجھے بہت امیدیں ہیں. پاکستانی قوم کا جذبہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. آپ سب اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ تمام آفیشلز تک پہنچ سکیں اور بزنس پرسنز تک پہنچ سکیں، کیونکہ شازیب کو اسپانسر کی سخت نیڈ ہے. وہاں اس کی ٹریننگز، اس کے کیمپس، وہ سب بہت ایکسپینسو ہے. آئی ہوپ آپ اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں گے. تھینک یو. آپ نے سنا کہ اس کے بھائی کا کیا کہنا تھا کہ کیا ہوا، تو یقیناً یہ حوصلے پست کر دینے والی بات ہے. وہ لوگ پھر وہ سٹرگل نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، آگے ریاست ہمیں اون ہی نہ کرے اور صرف باتوں کی حد تک چاہت ہو، تو پھر شاید وہ بھی ملک کے لیے اس طرح اپنی جان ہتھیلی پر نہیں رکھنا چاہتے ہوتے جس طرح پہلے انہوں نے رکھی ہوتی ہے. تو ہم امید کریں گے کہ شازیب رند کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں آپ کی جنگ صرف آپ کی ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ ہمارے ہیرو ہیں، ہم آپ کو آنر کرتے ہیں اور آپ کو ہی باقی ہیروز کی طرح مان دیا جائے گا، انعامات دیے جائیں گے، اسپانسرشپ دی جائے گی. آپ نے بس ملک کا نام روشن کرنا ہے، باقی تمام معاملات آپ کے ریاست سنبھالے گی. اور اگر ایسے اعلانات ہو جائیں تو یقیناً عوام بھی خوش ہوگی، بلوچستان کے لوگ بھی کہیں گے کہ ہمارے لوگوں کو آن کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ شازیب رند اور اس کا خاندان بھی خوش ہوگا کہ واقعی ریاست صرف یہ نہیں، ہماری مثالیں صرف دینے کے لیے نہیں رکھی ہوئی بلکہ ہمیں آن بھی کیا جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.